زبیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں تو پہلے مجھے فکر تھی کہ آج کہیں آپ گرفتاری نہ ہو جائے, مقدمہ درج ہو گیا تو آپ کی عمران خان اور اسد عمر کی حکومت میں زبیر صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ڈیالہ جیل میں کافی جگہ ہے ابھی تو, لیکن شکر ہے ابھی آپ موجود ہیں پروگرام کے اندر. پروگرام کے بعد کہاں ہوں گے یہ معلوم نہیں. امریکہ کے وزٹ سے پہلے بات کر لیں, پھر آپ کے یوم سیاہ کی طرف آتے ہیں. آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, اچھا وزٹ ہوا, اچھی باتیں ہوئیں؟ ایک تو آپ نے وہ جو کنکلوڈنگ ریمارکس عمران خان صاحب کے سنائے تھے, میں اسی سے شروع کروں گا. جو انہوں نے کہا کہ اسامہ بن لادن کا جو گرفتاری تھی اور سارا آپریشن تھا اس سے زیادہ ہیوملیٹنگ ایکسپیرینس نہیں. ایبسلیوٹلی ہی از اسپاٹ آن. بٹ میں حیران ہوں اس بات پر, دو چیزوں پر, کہ ایک تو فرسٹ ٹائم ہماری ایک اسٹیٹ سیکرٹ تھی, ہم نے ہمیشہ ڈینائی کیا تھا اور ہم شکیل آفریدی صاحب کو مرد اسلام ٹھہراتے تھے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ اسامہ بن لادن کی لوکیشن کہاں ہے. پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ اسٹیٹ سیکرٹ امریکہ میں بیٹھ کے بتایا کہ اٹ واز ISI جنہوں نے نشاندہی کی تھی اور جس کی وجہ سے اسامہ بن لادن کو زبیر صاحب یہ بات حقائق کے منافی ہے, سیکرٹ تھا, یہ حقائق کے منافی ہے. میں اس بریفنگ کا حصہ تھا جب ایبٹ آباد ریڈ کے بعد, بہت سے جرنلسٹ نے کہا ہے, ایبٹ آباد ریڈ کے بعد جب بریفنگ ہوئی تھی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان اور CIA اور ISI کے درمیان آفیشلی انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ تھا اور ہم نے اس کال کو انٹرسیپٹ کر کے الکویتی کی وہ بتایا گیا ہوگا. جی آپ کنٹینیو کریے. جیسے سرتاج کو آپ نے الاؤ کیا تھا, مجھے بھی الاؤ کریے, میں اپنے آرگومنٹ بلٹ اپ کر لوں پھر آپ جو ٹھیک ہے. پبلک میں یہ کبھی بھی نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے اس سے زیادہ جو کنسرننگ ہے, یہ آپ کو یاد ہے 2011 کا واقعہ تھا اور 2011 میں ISI چیف تھے شجاع پاشا صاحب. تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ جو میرا جو ذاتی مشاہدہ بھی رہا ہے کہ شجاع پاشا صاحب اس وقت PTI کو بنانے میں سب سے زیادہ اہم رول پلے کر رہے تھے جب وہ ISI چیف تھے. اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا کہ آپ ابھی ان سے پوچھتے کہ کیا یہ حقیقت ہے جو عمران خان صاحب نے بتائی ہے. So publicly, I would like a comment from the people who were at the helm of affairs at that time. So ایک تو یہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ میں فوکس دیکھیں, آپ نے پورا سمرائز کر کے ایک چیز کہا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان US ریلیشنز اکنامک کوآپریشن سے زیادہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. اور اکنامک کوآپریشن کی اگر ہم بات نہیں کریں گے, یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دینا کہ ہم ایڈ نہیں لینے آئے ہیں, ہم ٹریڈ کی بات کرنے آئے ہیں, بٹ ٹریڈ ریمینڈ ان دا بیک گراؤنڈ. کوئی ایسی سبسٹینٹیو بات نہیں ہوئی. امریکن ملٹی نیشنلز کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو وہ یہاں کم سے کم کرتے چلے جا رہے ہیں, اس کے حوالے سے اگر بات زیادہ ہوتی تو وہ ایک دوستی کا ایک زیادہ اچھا معیار ہوتا. سمبولک بہت سی چیزیں ہیں, جس طرح سرتاج نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو محسوس ہوا کہ پہلی دفعہ پاکستان, اوبیسلی جو PTI کا سپورٹر ہے اس کو ایسے ہی محسوس ہوگا, PMLN کے سپورٹر کو ایسا نہیں محسوس ہوگا. اس کو جب وہ نواز شریف گیا تو اس کو اچھا لگے گا. سو وہ تو میں کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہوں, PTI کا سپورٹر ہے, ان کا لیڈر آیا ہے تو وہ دے فیل گڈ, اور ان کو کیوں نہیں فیل کرنا چاہیے گڈ, بڑی اچھی بات ہے, ان کا لیڈر ہے وہ وہاں آیا ہے. بٹ میرے حساب سے کوئی ایسی سبسٹینٹیو بات نہیں تھی. عافیہ صدیقی کے حوالے سے آپ نے بات کی, وہ تو عمران خان ان کو اشارہ کر رہے تھے, آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ, میرا خیال ہے ہمیں بھی پتہ ہے, میں کوئی کسی انڈین لابی کی طرف سے بات نہیں کر رہا, بٹ آئی ایم پریٹی شیور کہ جو ٹرمپ نے کہا تھا, پتہ نہیں انہوں نے کس بیسس پر کہا, لیکن اگر اچھا ہے کہ اگر انڈینز نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تنازع کو حل کرنے میں اگر کوئی رول پلے کر سکتے ہیں تو آئی تھنک یہ تو سب سے زبردست چیز ہوگی.